تو بات ہو رہی ہے عثمانیہ اسلامک اسکول کی، جہاں سائنس ایگزیبیشن کی تیاریاں آپ سمجھیں بالکل عروج پر تھیں۔ ماحول میں ایک الگ ہی جوش تھا، ہر کوئی کچھ نیا بنانے میں لگا ہوا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آیا، جب قیادت نے فیصلہ کیا کہ بھائی معیار کو بھی تو پرکھنا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب یہ سارا جوش ایک نئے امتحان میں بدل گیا۔ تو آئیے اس کہانی میں چلتے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک تعمیری تنقید نے پوری محنت کو کمال کی ایک نئی جستجو میں بدل دیا۔ تو ہم اس کہانی کو 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس شروعاتی جوش و خروش کی، پھر اس لمحے پر آئیں گے جب پرنسپل صاحب نے آ کر سب کا کام چیک کیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہلکی پھلکی تنقید کیا تھی جس نے سب کچھ بدل دیا، اور آخر میں ایک نئے عزم کی کہانی کہ کیسے سب دوبارہ سے کام پر لگ گئے۔ تو چلیے پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ہے عثمانیہ اسلامک اسکول۔ ذرا تصور کریں، اس اسکول میں ایک بڑی سائنس ایگزیبیشن ہونے والی ہے، اور تیاریاں ایسی کہ بس ہر طرف ایک ہی دھوم مچی ہوئی ہے۔ مطلب اسکول کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں کوئی سرگرمی نہ ہو رہی ہو، ہر طرف بس علم اور تخلیق کا ماحول تھا۔ استاذ طلباء سب کے سب پورے جوش کے ساتھ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک ایونٹ نہیں تھا، بلکہ سب کے لیے اپنی قابلیت دکھانے کا ایک بہت بڑا موقع تھا۔ تو جب سب لوگ اپنی تیاریوں میں پوری طرح مگن تھے نا، تبھی قیادت نے سوچا کہ چلو اب معیار کو بھی پرکھا جائے، اور بس یہیں سے کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی پروجیکٹس کا باقاعدہ انسپیکشن۔ اچھا، یہ سارا عمل نہ بڑا منظم تھا، ایسا نہیں تھا کہ بس اچانک سب کچھ ہو گیا۔ پرنسپل سر امان نے کوآرڈینیٹر کے ذریعے ایک واضح ہدایت بھیجی کہ بھائی تمام اساتذہ اپنے اپنے پروجیکٹس لے کر معائنے کے لیے آ جائیں۔ مقصد بالکل صاف تھا، تیاریوں کا جائزہ لینا اور یہ یقینی بنانا کہ ہر چیز بہترین معیار کی ہو۔ اب جب انسپیکشن ہو گیا تو اس کے کچھ دیر بعد ایک اعلان ہوا، اور اعلان یہ تھا کہ دوپہر 12 بجے تمام اساتذہ کی ایک میٹنگ ہے۔ بس اس ایک اعلان نے نا ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی، تھوڑا تجسس، تھوڑی امید۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، میٹنگ شروع ہوئی۔ لیکن دیکھیں، اس میٹنگ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ فیصلہ سنا دیا جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد رہنمائی کرنا تھا۔ اور یہیں پر پرنسپل سر امان کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ کھل کر سامنے آئی۔ ان کا انداز بہت ہی شفیق تھا۔ انہوں نے بات کچھ یوں شروع کی کہ کچھ پروجیکٹس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور وہ ابھی اس معیار پر نہیں پہنچے کہ ہم انہیں اپنے معزز مہمانوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ دیکھیں، انہوں نے کسی کی محنت کو رد نہیں کیا، بلکہ بہت نرمی سے بتایا کہ کچھ کام کو مزید پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات کیا تھی؟ ان کا متوازن رویہ۔ انہوں نے صرف خامیاں نہیں نکالیں، جن پروجیکٹس میں بہتری کی گنجائش تھی اس کی نشاندہی کی، لیکن ساتھ ہی جن لوگوں نے واقعی بہترین کام کیا تھا نا، ان کی کھل کر تعریف بھی کی۔ اس سے ہوا یہ کہ کسی کی ہمت نہیں ٹوٹی، بلکہ سب کو آگے کے لیے ایک صاف راستہ مل گیا۔ اور اس تعمیری فیڈ بیک کا نتیجہ وہ واقعی حیران کن تھا۔ آپ سوچیں گے کہ شاید لوگ مایوس ہو گئے ہوں گے، لیکن نہیں، اساتذہ میں مایوسی کی جگہ ایک نیا جوش، ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ وہ سب سمجھ گئے کہ مقصد صرف پروجیکٹ ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے بہترین بنانا ہے۔ تو میٹنگ ختم ہوتے ہی سب نے فیصلہ کر لیا کہ چلو اپنے پروجیکٹس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اب جو نیا ہدف تھا وہ صرف محنت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس میں مزید توجہ اور زیادہ جدت لانی تھی۔ اور بس اسی طرح مقصد اور بھی بڑا ہو گیا۔ اب یہ صرف ایک کامیاب سائنس ایگزیبیشن نہیں رہی تھی، بلکہ اب ہدف یہ تھا کہ ایک ایسا تجربہ بنایا جائے جو ہر آنے والے کے لیے یادگار ہو، جو ان پر ایک گہرا اثر چھوڑے۔ یہی تو ہے کمال کی اصل جستجو۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچئے ذرا، کامیابی کا اصل محرک کیا ہے؟ کیا صرف تعریف سے کام چلتا ہے، یا پھر وہ نرمی سے دی گئی رہنمائی جو ہمیں مزید بہتر بننے پر اکساتی ہے؟ عثمانیہ اسلامک اسکول کی یہ کہانی سچ پوچھیں تو صرف ایک ایونٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک بہترین قیادت کی اور کمال کی طرف کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کی۔